الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات
خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب له ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دونه آلهة واتخذوا من دونه آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ جمعۃ المبارک کی محافل میں تشریف لانے والے احباب کو یاد ہونا چاہیے کہ تذکرہ چل رہا ہے کہ ایک صاحب ایمان کو جب اپنے اللہ کی نافرمانی سے رکنے کی بھرپور صلاحیت حاصل ہو جائے تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ایک صاحب ایمان کو اللہ اپنے قرب کے احساس سے مالا مال فرماتے ہیں، اور یوں ایک صاحب ایمان اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنے میں آسانی محسوس کرنے لگتا ہے۔ اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنے میں آسانی محسوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداریاں کرنے میں آسانیاں محسوس کرنے لگتا ہے۔ جب ایک انسان اللہ کی فرما برداری میں آسانی محسوس کرنے لگتا ہے، خوشی محسوس کرنے لگتا ہے، تو یہ وہی انسان ہوتا ہے جس کو اللہ ایمان کی صحیح روشنی سے مالا مال فرماتے ہیں۔ اور یہ ایمان کی سچی روشنی کے بلبوتے پر اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کے تمام مراحل کو خوش اسلوبی سے طے کرتا چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی خاص رحمتوں کا مستحق بناتا چلا جاتا ہے۔ یہ بڑی کامیابی ہوتی ہے ایک مومن کی۔ اگر ایک صاحب ایمان کے دعوے کے بعد اللہ کی نافرمانیوں سے نہیں رکتا اور یکے بعد دیگرے اس کی زندگی اللہ کی نافرمانیوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہے اور اسے کوئی ملال اور رنج بھی نہیں ہوتا، اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں اللہ کی نافرمانیاں، ایسے بندے کو اللہ کی رحمت کہاں؟
حاصل ہو سکتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہرگز نہیں۔ اللہ کی رحمت کے کسی ایمان والے کو ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے اپنی رضاؤں والی زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے ملنے کا۔ یہ غلط مطلب ہے لوگوں نے نکالا، کہ کاروبار دنیا چلنے لگے تو بندے تبصرے کرتے ہیں بڑی اللہ دی رحمت ہے جی ہونا تھی۔ ہرگز نہیں۔ اولاد کو کامیابیاں کو دنیاوی حوالے سے ملنے لگے تو سوسائٹی میں یہ تبصرہ ہونے لگتا ہے، مسلمان سوسائٹی میں بڑی اللہ دی رحمت ہے جی فلاں بندے تھے، بچے بڑے کامیاب ہو گئے۔ کاروبار زندگی کا کامیاب ہو جانا یہ اللہ کی رحمت کی علامت نہیں ہے، بشرطے کہ ایمان کی دولت موجود ہو اور کاروبار زندگی چل پڑے۔ تو ایمان کی دولت کے پاس ہونے کا مطلب میں نے پہلے عرض کیا کہ ایمان کی دولت کے پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی بغاوتیں کرنے سے رکنا ہوگا۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ ایک مومن کو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیوں سے رکنے کی منزل کو حاصل کرنا ہی اس کی بڑی کامیابی ہے۔ نمازی اگر نمازی ہے اور منکرات سے نہیں رکا تو اس کی نمازیں کوئی فائدہ مند نہیں۔ روزہ رکھنے والا روزہ رکھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، اس کا روزہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں۔ بڑا مشہور فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ نے فرمایا جو بندہ جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا وہ کھانا پینا نہ چھوڑے، اس لیے کہ اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ من لم یدع قول الزور لیس للہ ان یدع طعامہ وشرابہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفر حج پہ چلا گیا، اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑ سکا، تو یہ کوئی اللہ کی رحمت کی علامت نہیں، یہ کوئی کامیاب مومن کی علامت نہیں، یہ تو ناکام بندے کی علامات ہے، جس کا ایمانی دعویٰ بھی داؤ پہ لگا ہوا ہے اور جس کی عبادات بھی قبولیت کے پلڑے میں تولنے کے قابل نہیں ٹھہرتی، کچھ بھی نہیں۔ منزل یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے رکنے کی صلاحیت حاصل ہو جائے، حلال اور حرام کے مقابلے میں حرام کو چھوڑنے کی صلاحیت کا حاصل ہونا، یہ فضیلت کی بات ہے۔ شرک اور اللہ کی توحید کے مقابلے میں شرک کا انکار کرنا، یہ فضیلت کی بات ہے۔ بدعت اور سنت کے مقابلے میں بدعت کا انکار کرنا، یہ فضیلت کی بات ہے۔
جھوٹ اور سچ کے مقابلے میں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا یہ فضیلت کی بات ہے، یہ مہارت کی بات ہے۔ بد دیانتی اور دیانت کے مقابلے میں بد دیانتی سے اپنے آپ کو بچانا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ جس بندے نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی صلاحیت حاصل کی، جمعہ کے بیانات میں یہ بات چل رہی ہے کہ یہ وہ بندہ ہوتا ہے جس کو اللہ اپنے قرب کا احساس دے دیتے ہیں، وہ جس حال میں ہوتا ہے اسے یہ یقین کامل دامن گیر رہتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب اللہ ساتھ ہے تو پھر کس منہ سے کعبے جاؤ گے؟ حرام کی کمائیاں کر کے اور یہ احساس ہو کہ اللہ ساتھ ہے، گالو دلو کس طرح کرنی ہے؟ جی اللہ ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی اور فرما برداری کے مقابلوں کے ماحول میں جب اس احساس سے مالا مال ہوں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے یہ حیا طبیعت پہ تاری رہتی ہے، جڑا میرا رب ہے وہ منو پہ ویکھدا ہے میرے نال، کس منہ نال دے ویکھن دے سامنے دی نافرمانی کرا۔ تو یہ جو احساس ہے ترک معاصی کی منزل کو حاصل کرنے والا، یہ اس بندے کو ہوتا ہے جسے اللہ اپنے قرب کا احساس دے دیتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، اس منزل کو حاصل کرنے والے اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنتے ہیں، اس منزل کو حاصل کرنے والے سجدوں کی قبولیت کے مستحق ہوتے ہیں، اس منزل کو حاصل کرنے والے کرم و فضل کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس منزل کو حاصل کرنے والے، منصب کو حاصل کرنے والے یعنی ترک معصیت، گناہ چھوڑنا، اس منزل کو حاصل کرنے والے علم کے دعوے میں سچے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کی منزل کو حاصل کرنے والے سچے نمازی ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی منزل کو حاصل کرنے والے سچے صدقے کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی منزل کو، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کی صلاحیت اور منزل حاصل کرنے والے، مقام حاصل کرنے والے سچے پیغمبر کے تابعدار ہوتے ہیں، پیغمبر کے سچے تابعدار ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ترک کرنے والے علم وحی کے سچے وارث ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کو ترک کرنے والے صحابہ کے سچے تابعدار ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کو ترک کرنے والے، چھوڑنے والے اولیاء کے سچے حبدار محب ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کو ترک کرنے والے اللہ کی رحمتوں کے مستحق ایمان والے ہوتے ہیں، اور جنہیں اللہ یہ اعزازات و اکرامات عطا فرماتے ہیں، دنیا جہان کی ناراضگیوں کا انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کی زندگی میں ایک ہی لگن ہوتی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، وہ اسی ڈگر پہ رہتے ہیں، کوئی راضی یا ناراض، ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ جو منزل ہوتی ہے کسی صاحب ایمان کی زندگی میں، یہ وہ راہ ہے جس راہ پر انبیاء چلا کرتے ہیں، اللہ کی رضاؤں کی راہ، یہ وہ راہ ہے
جس پر انبیاء کے سچے وارث چلا کرتے ہیں، اللہ کی رضاؤں کی راہ، یہ وہ راہ ہے جس پر صحابہ چلا کرتے ہیں، یہ وہ راہ ہے جس پر اولیاء چلتے ہیں، یہ وہ راہ ہے جس پر سچے چلتے ہیں، یہ وہ راہ ہے جس میں ظاہر و باطن کے حسین چلتے ہیں، یہ وہ راہ ہے جس میں علم کے شوقین چلتے ہیں، یہ وہ راہ ہے جس میں ایثار و قربانی کے مظہر چلتے ہیں، یہ وہ راہ ہے جس میں عبادتوں کے شوقین چلتے ہیں، یہ وہ راہ ہے جس میں جہاد کے شوقین چلتے ہیں، یہ وہ راہ ہے جس میں جنت کے سچے وارث چلتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کی رضاؤں کی راہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اللہ کی نافرمانی کروں اور بچ کے جاؤں کہاں؟ کسی دنیا دار طاقتور کی حکم عدولی کروں تو ممکن ہے اس کی سلطنت سے بھاگ جاؤں تو بچ جاؤں، کسی گاؤں کے بڑے چودھری اور سردار کی حکم عدولی کروں تو گاؤں چھوڑ کے کسی اور بستی میں چلا جاؤں تو ممکن ہے بچ جاؤں، جی کسی پیر کی توہین کروں تو کسی اور درگاہ کا مرید ہو جاؤں تو ممکن ہے اس پہلے پیر کے غیظ و غضب سے بچ جاؤں، کسی وزیر کی حکم عدولی کروں تو کسی اور وزیر کی چاپلوسی کرنے لگوں تو ممکن ہے پہلے وزیر کی غیظ و غضب سے بچ جاؤں، لیکن اللہ کی نافرمانی کروں اور یہ خیال کروں کہ میں بچ کے چلا جاؤں گا؟ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، جہاں جاؤ گے وہاں اللہ کی بادشاہی ہے۔ سورہ احزاب میں اگرچہ ان آیات کا پس منظر کفر سے، لڑائی سے بچنے کے حوالے سے کچھ بھاگنے والے لوگوں کو مخاطب کیا گیا، لیکن چونکہ وہاں فرار کا تذکرہ ہے تو فرمایا قل، کہہ دیجئے میرا پیغمبر، آپ سب کو یہ بات سنا دیجئے، لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت، لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا۔ میرا پیغمبر ان کو کہیے تمہیں موت یا قتل سے بھاگنے کے اس عمل نے موت یا قتل سے بچانا نہیں ہے، یعنی مشکل سے بھاگنے سے مشکل نے کم نہیں ہونا، موت سے بھاگنے سے موت سے بچا نہیں جا سکتا۔ من ذا الذی، اگلی آیت میں فرمایا قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کون ہے جو تمہیں بچا لے گا اللہ سے، اور کون ہے جو تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لے گا؟ کوئی نہیں۔ من ذا الذی یعصمکم من اللہ، آگے دو باتیں فرمایا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم رحمہ، اگر میرے اللہ ایمانی دعوے کے بعد
اللہ کی نافرمانی کے کسی کام کو بدستور کرتے رہے اور یہ خیال رکھے کہ وہ بچ جائیں گے، وہ بچ نہیں سکتے، ان کا یہ فرار ان کے کام نہیں آ سکتا، اس لیے کہ انہیں اللہ کی پکڑ سے ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ نے ان پہ سختی کا ارادہ کر لیا تو کوئی تم کو اللہ کی سختی سے بچا نہیں سکے گا۔ اور اگر ایمان کے دعوے کے بعد ثابت قدمی رکھی، مشکل ترین حالات اللہ کی نافرمانی کے قریب نہ گئے، اللہ کے فرما بردار بنے رہے، ہر حال میں اگر اللہ کے فرما بردار رہے، خوشیوں میں، غمیوں میں، تنگی میں، ترشی میں، کم دولت میں، زیادہ دولت میں، اولاد کی بے اولادی کے ماحول میں، اولاد والے ماحول میں، ہر طرح کے ماحول میں اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار رہے اور ثابت قدم رہے تو پھر سنو، ان اراد بکم رحمہ، پھر اللہ تمہیں اپنی رحمتوں سے یوں مالا مال کرے گا کہ دنیا کا کوئی زور آور اللہ کے فیصلے جو تم پہ رحمتوں کے ہیں ان کو موڑ نہیں سکے گا۔ سبحان اللہ۔ تو لہذا اللہ کی پکڑ سے کہاں بچ کے جا سکتا ہوں؟ کہیں نہیں جا سکتا۔ جب اللہ کی پکڑ سے بچ کے جا نہیں سکتا تو پھر ایمانی تقاضا یہ ہے، پھر عقل کی بات یہ ہے، پھر سوجھ بوجھ کی بات یہ ہے کہ میں اپنی تمام تر توجہات کا مرکز اپنے اللہ کو بنا لوں اور اسی سے اپنی لو لگا لوں۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ او میاں سب تعریفوں کے لائق کھلا اللہ۔ اللہ کے فرما برداری کی طرف لگنے کے ماحول کا تذکرہ ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ۔ سبحان اللہ۔ یہ سب تعریفوں کے لائق وہ اللہ جو آسمانوں کا مالک، جو زمینوں کا مالک۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ سے بات کی، آسمانوں کا اور زمینوں کا مالک ہونے کا مطلب ہے بچہ کی ہے پیچھے دو ہی تو ایسے منظر ہیں جو میری آنکھوں میں اس کائنات کی کہ وجود کو یقینی بناتے، ایک آسمان اور ایک زمین، اور تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اوپر دیکھتا ہوں تو آسمان، تھلے ویکھنا تے زمین، سجے ویکھنا تے آسمان، کھبے ویکھنا تے آسمان، نیچے دائیں دیکھتا ہوں، نیچے بائیں دیکھتا ہوں تو زمین نہیں، اور تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اوہو جی الحمدللہ۔ تمام تعریفوں کے لائق وہ اللہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں کا مالک بھی اور آسمانوں میں موجود خزانوں کا مالک بھی اکیلا۔ ما فی السماوات سے لہو کے حسر سے بات کی، کہیں یہ نہ خیال کرنا کہ کوئی اور ہے، نہیں نہیں نہیں، کوئی نہیں۔ آسمانوں میں آسمانوں کا مالک اور آسمانوں میں موجود دولت و خزانوں کا مالک بھی اللہ، زمینوں کا مالک بھی اور زمینوں میں موجود خزانوں دولتوں کا مالک بھی اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
جی جی اللہ اللہ، او میاں آسمانوں میں، آسمانوں کی طرف دیکھوں تو بلندیوں کا احساس ہونے لگتا ہے، آسمانوں کی طرف دیکھوں تو عروج کا احساس جنم لینے لگتا ہے، آسمانوں کی طرف دیکھوں تو رفتوں کا احساس ہونے لگتا ہے، آسمانوں کی طرف دیکھوں تو عزتوں کا احساس ہونے لگتا ہے، آسمانوں کی طرف دیکھوں تو بلندیوں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلندیاں دینے والا، کیونکہ مالک تو وہ ہے اللہ۔ جی آسمانوں کی طرف دیکھوں تو احساس ہونے لگتا ہے کتنے بلند و بالا، بتانے والا بتا رہا ہے ان بلند و بالا آسمانوں کو بلندیاں کسی اور نے نہیں دی، ان آسمانوں کو بلندیاں دینے والا میں اللہ ہوں۔ تم بھی اگر میری فرما برداری میں لگے رہے تو تمہیں بھی اپنے طبقوں میں اللہ بلندیاں دے دوں گا۔ یہ اصل میں پیغام یہ ہے، ورنہ مل کے خدا بندی تو اظہر من الشمس ہے۔ اللہ مالک ہے، وہ اللہ مالک ہے تو سب کو پتا ہے۔ اندر بات کیا ہے کہ بلندیاں جن مخلوقات کو ملی ہوئی ہیں وہ اس نے دی ہیں، میں اگر بلندیاں لینا چاہتا ہوں تو مجھے یہ سبق دیا جا رہا ہے۔ او میاں جھوٹ بول کے عزتیں مومن کو حاصل نہیں ہو سکتی، نا 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 نا، اللہ اللہ بددیانتی کر کے ایک مومن عزتیں نہیں پا سکتا، نا 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 نا، انصاف کے قتل کر کے ایک مومن عزتیں نہیں حاصل کر سکتا، شرک کا مرتکب بندہ عزتیں حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کا نافرمان عزتیں حاصل نہیں کر سکتا، بلندیاں نہیں حاصل کر سکتا، دولت کا پجاری عزتیں حاصل نہیں کر سکتا، مخلوق کو مانگت مانگت بندہ یہ عزتیں حاصل نہیں کر سکتا، من دون اللہ سے پکارے کرنے والا عزتیں حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں جی کیوں؟ اس لیے کہ عزتوں کا مالک اکیلا سبحان اللہ۔ اب عزتوں کا مالک اللہ ہے تو پھر یاری اس سے لگائی جائے، پھر یاری کس سے لگائی جائے؟ ہاں بلندیاں دینے والا، خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ میاں آسمانوں کو بغیر ستونوں کے عزتیں دے گئے بلندیاں دینے والا کون؟ تو جس نے بغیر ستونوں کے ان کو عزتیں دے رکھی ہیں اس سے یاری لگاؤ، تمہیں بھی اللہ بغیر سہاروں کے عزتیں عطا فرما دے گا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جی سبحان اللہ، دیکھیے تو صحیح پیغمبروں کی زندگیوں کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر بستی میں پیغمبر کا وجود عزتوں والا، ہر بستی میں سبحان اللہ، پیغمبروں کے پاس جی دولت کوئی نہیں ہوتی زیادہ، عزتیں ان کے پاس جی دنیا کا اقتدار
کسی اور کے پاس عزتیں پیغمبروں کے پاس، جی دنیا کی جگیریں کسی اور کے پاس، عزتیں پیغمبروں کے پاس، جی اللہ 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 اللہ، دنیا اور اس کا حسن کسی اور کے پاس، اور عزتیں جی اللہ کے پیغمبروں کے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی دولتیں ملنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عزتیں مل گئیں، اقتدار ملنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عزتیں مل گئیں، وزارتیں مطلب ملنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عزتیں مل گئیں، عہدے ملنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عزتیں مل گئیں، بچوں کے دنیا کی ڈگریاں لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عزتیں مل گئیں، نانا زمینیں زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عزتیں مل گئیں، جی اقتدار ملنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عزتیں مل گئیں، برادری بڑی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عزتیں مل گئیں، نانا 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 نانا، جی دنیا زیادہ ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ عزتیں مل گئیں، نا جی نا جی نا، عزتیں ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کو اللہ اپنی توحید کی معرفت دے دے اور اسے اپنی لا لگا دے، تو یہ وہ بندہ ہوتا ہے جس کو اللہ عزتیں دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، جی پیغمبر سارے کے سارے اللہ کی لا میں لگن والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ساتھ ہی اللہ کہتے ہیں جب تبشیر یعنی بشارتوں والی ہوائیں اللہ چلاتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں میری توحید کی علامات ہے، ذرا سنیے گا قرآن کا ذوق ہو تو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، یہ اب بھی صبح سے موسم بڑا جو ہے وہ دل پذیر موسم ہے، فجر کی نماز کے بعد سے گرمی کا زور ٹوٹا ہے، کچھ ہوا چل رہی ہے، بادل بھی برسے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کیا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ اللہ اللہ، موسم گرما کی شدتیں اپنے زور پہ بڑے بڑے سائنٹسٹ بیچارے بن گئے، کچھ نہیں کر سکے، چیخنے لگے کہ جی گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، ساڈے وستوتے دیا گلاں نے، اسی کچھ نہیں کر سکتے۔ کمزور معیشتوں والے حکمرانوں کو گلوبل وارمنگ کے عنوان پر چندے مانگنے کا موقع مل گیا، ایسے ہی ہے نا، بہانہ مل گیا۔ مختلف طبقے ہیں چندے مانگنے والے، مولوی بھی چندے مانگتے ہیں، سیاستدان بھی چندے مانگتے ہیں، بڑا بڑا ذریعہ ہے، ذرائع ہیں لوگوں کے۔ یہ وکلاء کی تنظیمیں بھی چندے مانگتی ہیں، ان کے بھی ایجنڈے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کہتے ہیں ہم نے عدلیہ کے تحفظ کی تحریک چلانی ہے، چندہ دیو۔ چندے مانگنے کے مختلف بہانے ہیں، ہوتے وہ چندے ہیں پیچھے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، ہاں جی سبحان اللہ، جی جی سبحان اللہ۔ ومن آیاتہ اللہ اللہ، موسم گرما۔ اصل میں تو میں نے سنانی تھی بات کہ عزتوں کے حقدار کون ہوتے ہیں؟ پیغمبر۔ کون ہوتے ہیں؟ تو یہاں مبشر رحمتیں، جو مبشر یعنی رحمتوں کی جو تبشیر کا ماحول ہے، اس کے عین اختتام پر اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، سبحان اللہ، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا۔ کیا کہنے اللہ کے قرآن کے بھائی، حد ہو گئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل فانتقمنا منهم. اللہ سبحان اللہ. جی لوگوں سنو جی، موسم گرم ہو گئی ہے. ان گرمی کے موسموں کو سائنسدان بدل نہیں سکتے، بڑے بڑے علم والے یہ بدل نہیں سکتے. موسموں کے ماہر بے بس ہو گئے ہیں. جی 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 سائنسدان بے بس ہو گئے ہیں، حکومتیں بے بس ہو گئی ہیں، حکمران بے بس ہو گئے ہیں، بڑے بڑے اونچے پیر اور جی بے بس ہو گئے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار بے بس ہو گئے ہیں. جی موسموں کی گرمیوں کو، موسم کی شدت کو کوئی جی کم نہیں کر سکتا. یہ تو کس نے کم کیا ہے؟ عجیب من آیاتہ یرسل الریاح، ہواؤں کو چلانا. اور جب یہ ہوائیں تمہارے بند موسموں میں جب ہوائیں بند ہوتی ہیں تو ہواؤں چلنے کا، ہواؤں کے چلنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہو. سنو جب یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے تو یہ ہوائیں اس بات کی دہائی ہوتی ہے، او میاں ہوائیں کسی پیغمبر ولی نبی کتب بدال نے یہ نہیں چلائی. ان ہواؤں کو چلانے والا کون؟ مبشرات. سبحان اللہ. اللہ اللہ. جی جی اللہ اللہ. جب اللہ خشک موسموں میں ہوائیں چلاتا ہوں تو موسموں میں بہار آ جاتی ہے. کیا آ جاتی ہے؟ بولیے سارے، کیا آتی ہے؟ جب میں اللہ جی خشک سالیوں میں بارشیں بھیجتا ہوں تو موسم بہار آ جاتا ہے، خزاں ختم ہونے لگتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میں سبحان اللہ سبحان اللہ جاہل معاشروں میں جی نبیوں کو بھیجتا ہوں تو پھر بھی ایک بہار طاری ہونے لگتی ہے. اللہ اللہ. جی علم کی بہار آ جاتی ہے، جی روشنی کی بہار آ جاتی ہے، جی تقوی کی بہار آ جاتی ہے، جی بھلائی کی بہار آ جاتی ہے، جی خیر خواہی کی بہار آ جاتی ہے، مخلوق کے بھلے کی بہار آ جاتی ہے، جی اللہ کی فرما برداری کی بہار آ جاتی ہے. غیر اللہ کی جی غیر اللہ کی پرستش پہ خزاں طاری ہو جاتی ہے اور ایک اللہ کی توحید پہ بہار آ جاتی ہے. پیغمبروں کے وجود سے یہ بہار ہونی چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. ہم یہاں سب تعریفوں کے لائق کون؟ بولیے سارے کون؟ یہ سب تعریفوں کے لائق جی جی اللہ. اللہ لہو ما فی السماوات، آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ، زمینوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ. آج بھی تعریفوں کے لائق کون؟ بولیے کون؟ فی الآخرہ کا معنی کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں. آج بھی تعریفوں کے لائق اللہ. جی جی بچپن کا زمانہ جی میرا بچپن ہو تو تعریفوں کے لائق اکیلا اللہ. حل تو علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. سبحان اللہ.
سبحان اللہ. جی ماں کے رحم کی بات ہو تو میرے وجود کا بننا کہنا پڑے گا. وہاں بھی میرے وجود کو بنانے والا میرا اللہ، وہاں بھی تعریفوں کے لائق میرا اللہ. جی پانی کا قطرہ نطفہ بننے لگا، وہاں بھی تعریفوں کے لائق اکیلا اللہ. نطفہ گوشت بننے لگا تو وہاں بھی تعریفوں کے لائق میرا اللہ. گوشت چمڑی پر اس پہ چڑھنے لگی تو وہاں بھی تعریفوں کے لائق میرا اللہ. اس گوشت اور پوست میں اور ہڈیوں کے مجموعے میں طاقت روح کی پڑنے لگی تو وہاں بھی تعریفوں کے لائق میرا اللہ. ماں کے رحم کے پردوں میں ماں کو کوئی پتہ نہیں کہ اس ذی روح کو کیا چاہیے، باپ کو کوئی پتہ نہیں. ماں کے رحم کے پردوں میں، ظلمات میں، اندھیروں میں میری ضرورتیں پوری ہونے لگی تو میری ضرورتوں کے پورے ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں بھی تعریفوں کے لائق میرا اللہ. جی ماں کے رحم سے وقت مقررہ پر میں اس دنیا میں آ گیا. میری آمد کا مطلب یہ ہے کہ تعریفوں کے لائق میرا اللہ. میں جی بچپن میں اپنی ماں کو پہچاننے لگا تو اس کا مطلب یہ ہے یہ پہچان دینے والا تعریفوں کے لائق میرا اللہ. جی میں جی رینگنے لگا تو میرا رینگنا مطلب یہ ہے تعریفوں کے لائق میرا اللہ. میں چلنے لگا تعریف کے لائق میرا اللہ. میں بولنے لگا تعریفوں کے لائق میرا اللہ. میری زبان ذائقوں کے فرق کرنے لگی تو تعریفوں کے لائق میرا اللہ. میرے کان اپنے بیگانوں کی آوازیں پہچان کے فرق کرنے لگے تو تعریفوں کے لائق میرا اللہ. آنکھوں نے ماں اور بھائی کے فرق کو مجھے قائم کر دیا تو تعریفوں کے لائق میرا اللہ. بیوی اور ماں کا فرق کرنے لگا تو تعریفوں کے لائق میرا اللہ. بیوی اور بہن میں فرق کرنے لگا تو تعریفوں کے لائق میرا اللہ. حلال اور حرام میں تمیز کرنے لگا تو تعریفوں کے لائق میرا اللہ. جھوٹ اور سچ میں فرق کرنے لگا تو تعریفوں کے لائق میرا اللہ. اچھے اور برے میں تمیز کرنے لگا تو تعریفوں کے لائق میرا اللہ. طاغوت اور رحمان کی تابعداری میں فرق کرنے لگا تو تعریفوں کے لائق میرا اللہ. جوانی میں زور آوری کر کے یہ زور دکھانے لگا تو تعریفوں کے لائق میرا اللہ. جوانی میں رب کی نافرمانی سے بچنے لگا تو تعریفوں کے لائق میرا اللہ. جی میری زندگی کا ہر لمحہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. اللہ سبحان اللہ. ہاں جی کوئی لمحہ میری زندگی کا اللہ کی تعریفوں سے تو خالی ہے نہیں. کو ہے خالی؟ کیوں میاں کو ہے خالی؟ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. جدھر دیکھتا ہوں تو پھر جب وہی نظر آتا ہے تو پھر یاری بھی اسی سے ہو، پھر اور کسی سے کیا یاری ہو. اللہ اللہ. جی سبحان اللہ. هل أتى للإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. میرے بچپن میں ذرا توجہ رکھیے، بات کو آگے بڑھائیں. جی ہے جی توجہ ہے بھائی توجہ تو سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ. یہ اصل میں جمعہ کے بیانات کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی توحید اور پیغمبر کی سنت سے روشنی ملے اور آگاہی ہو اور دل میں کوئی شوق پیدا ہو. جمعہ کا بیان بھی توحید کے پیغام سے خالی خلی ہو تو وہ کو بیان ہے جمعہ کا؟ کچھ بھی نہیں. اللہ اللہ. سبحان اللہ. جی الحمدللہ.
بڑی دنیاوی اعتبار سے طاقتور اور کامیاب قوم کا تذکرہ ہے اس سورہ میں، سورہ سبا۔ مال و دولت دنیا بڑے تھے ان کے پاس، یہی تھی نا وہ ملکہ سبا جس کے پاس حضرت سلیمان کا نمائندہ بھی گیا تھا۔ اس پوری سورہ کا نام سورہ سبا ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لوگوں سنو سنو، الحمدللہ سب تعریفوں کے لائق اکیلا اللہ۔ کیوں جی؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر یعلم ما یلج فی الارض۔ قرآن مجید پہ قربان جائیں گے، کیا سیکونس ہے، کیا تسلسل ہے باتوں کا۔ ترجمہ سنیں اور سر دھنے۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض جو کچھ زمین کے اندر ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے اس کو کون جانتا ہے؟ اللہ جی، اللہ سبحان اللہ، کوئی نہیں جانتا جی، سبحان اللہ۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، زمین کے سینے میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو جاننے والا کوئی اور نہیں، اس کو جاننے والا اکیلا اللہ۔ اور آگے فرمایا وما یخرج منہا، اور جو کچھ اس زمین میں چھپے ہوئے خزانوں نے باہر نکل کر جو شکل اپنانی ہے اس شکل کو جاننے والا بھی کون ہے؟ واہ سبحان اللہ۔ جی جی، وما یخرج منہا، یہ زمین کے اندر سے کیا نکلنا ہے اس کو جاننے والا بھی کون؟ بولیے کون؟ سارے مل کر بولیے کون؟ ماں کا رحم بھی ایک زمین ہی کی طرح کا ایک ماحول ہے نا، چھپا ہوا۔ جی کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں بچہ جو ہونے والا ہے یہ بڑے ہو کر یہ بنے گا، یہ ڈاکٹر بنے گا، یہ انجینئر بنے گا، یہ قاری بنے گا، یہ عالم بنے گا، یہ پیر بنے گا، یہ بزنس مین بنے گا، یہ وکیل بنے گا، یہ جج بنے گا، دانا ڈاکو بنے گا، چور بنے گا، مفسد بنے گا، مسلح بنے گا، چنگا ہوئے گا، ماڑا ہوئے گا، زانی ہوئے گا، اللہ دا بندہ ہوئے گا۔ جی کوئی یہ نہیں جانتا، نا 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 لا یعلم ما فی الارض وما یخرج منہا۔ جی جو کچھ چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی ان کو بھی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اور ان چھپی ہوئی چیزوں نے اظہار بن کے باہر جب نکلنا ہے اور وہ کیا کریں گی معاشرے کے لیے، اس کو بھی جاننے والا کون ہے؟ جی جی اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کروں، وقت نازک ہو گیا، ایک اشارہ سنیے۔ جی سبحان اللہ، اشارہ کرتے چلوں، فرعون تو کوشش کر رہا ہے کہ بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو مروا دیا جائے کہ میری سلطنت کو خطرہ ہے۔ جی جی کون جانتا تھا کہ موسیٰ جو بنی اسرائیل کے گھر میں جنم لے گا، وہ بچہ جس سے فرعون جسے مروانا چاہتا تھا، جسے ختم کرنا چاہتا تھا، اس کے بدلے میں ہزاروں لاکھوں دیگر بچوں کو قتل کروا دیا اور کچھ نہ بن سکا۔ کون جانتا تھا کہ یہ بچہ جس کو فرعون قتل کروانا چاہتا ہے، جی علموں والے اللہ نے اسی بچے کو فرعون کے
گھر میں پالنا ہے کوئی نہیں جانتا. ما یخرج منہا، آگے فرمایا وما ینزل من السماء، جو کچھ آسمانوں سے اترنا ہے اس کا بھی علم رکھنے والا کون ہے؟ اور آگے فرمایا وما یعرج فیہا، اور جو کچھ آسمانوں سے اترنے کے بعد زمین سے کیا اگنا ہے اور کیا اوپر چڑھنا ہے، کیسے پودے نکلنے ہیں اور کیا کیا معاملات اس کائنات میں ہونے ہیں، ان سب کچھ کا علم رکھنے والا کون ہے؟ جی اللہ 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 اللہ، جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی 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 کامل علم والا کامل علم والا، جی میرا اللہ. وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة، یہ منکر لوگوں کا یہی تو مزاج ہے. جب جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، کفروں کی جو اصطلاح ہے نا قرآن میں، یہ ہر موقع پہ ایسے کفر کی بات نہیں ہے کہ جس پہ آپ یہ کہہ دیں کہ وہ اسلام کے مقابلے میں کافر ہو گئے. کفر بمعنی انکار کے بھی آتا ہے قرآن مجید میں کئی جگہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقال الذین کفروا، جی جی کافر کہتے ہیں لا تأتینا الساعة، کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آنی. کافر لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں. انہوں نے بتایا کہتے ہیں کیڑی قیامت. قال الذین کفروا لا تأتینا الساعة، کافر کہتے ہیں قیامت کوئی نہیں ہے. نہیں میرے پیغمبر آپ ان کو بتا دیجئے قل بلا وربی لتأتینکم، یقیناً سنو لوگو سنو، لتأتینکم عالم الغیبی، وہ آنے والی ہے عالم الغیب اللہ کی طرف سے، وہ لمحہ قیامت کا آنے والا ہے. لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. ایک رائی کے برابر بھی اس کے آنے میں کوئی دیر نہیں ہونی، کوئی نا. عالم الغیب رب کا فیصلہ ہے، قیامت نے آنا ہی آنا ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیوں آنی ہے قیامت؟ اس کی دو وجوہات بیان ہوئی. کیوں آنی ہے قیامت؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم. قیامت اس لیے آنی ہے کہ میں اللہ مجرموں کو پکڑوں اور انہیں دردناک عذاب دوں. اور قیامت اس لیے آنی ہے لیجزی الذین آمنوا، تاکہ میں سچے ایمان والوں کو جی عالی شان بدلوں سے نوازوں. وعملوا الصالحات، پیغمبر کے سچے وارثوں کو میں بدلوں سے نوازوں، بہترین بدلے دوں. اللہ کیا بدلے ملنے والے ہیں؟ اجی اولئک لہم مغفرہ. ابتدا میں کہتا رہا کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے رکو. کس سے رکو؟ اور اگر اللہ کی نافرمانی سے نہیں رکا تو ایمان کہاں ہے کہاں؟ ترک معصیت کوئی نہیں تو ایمان تو پھر داؤ پہ لگا ہوا ہے. نا حضرت تشریف لے آئے، ختم کرتا ہوں. جی سبحان اللہ، قریب جاؤ تھے مل لو سلیم صاحب اگے ہو. سبحان اللہ. جی 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 لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرہ. کتنا بڑا اعزاز ہے. ہاں جی سورہ طٰہٰ میں منکرین قیامت کا تذکرہ، ان کے ایک اعتراض کا تذکرہ ہوا. وہ کیا؟ سنیے میری طرف توجہ رکھیں. وہ کیا ہوا؟ یقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا.
قیامت کے منکر یہ کہتے ہیں ایک ہی مر جانا ہے تو مٹی چ مٹی ہو جانا ہے تو پھر اٹھنا ہے، ایک انج ہو سکتا ہے جو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ والد صاحب کی مجھے بچپن میں تقریریں جو چیزیں یاد ہیں میرے دماغ میں بیٹھی، تو حضرت کہا کرتے تھے اس طرح کے موضوع پہ جب بات ہوتی تو حضرت نے فرمانا، ہاں کافر کہتے ہیں اے جہان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، حضرت کی تقریروں میں جملے میں سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف دیکھیے گا ذرا، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ، توجہ ہے، ختم کرتا ہوں۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، منکرین قیامت کون ہے؟ سنیے، منکرین قیامت وہ ہے جڑے رب دے منع کیتے کماں نو نہیں چھڑ دے جی، جو منکرات کو نہیں چھوڑتے، عملاً وہ منکرین قیامت ہے۔ اگر انہیں یقین ہو، شاہ جی کبھی کبھی کہا کرتے ہیں کہ فلاں طبقہ، تو نام نہیں میں لے رہا، شاہ جی فرماتے ہیں کچھ لوگوں کا کہ فلانے طبقے دے بارے تھے منو انجے کہ انہوں نے اس گل دا یقین ہے کہ قیامت کوئی نہیں آنی، وہ منکرین قیامت نے، تبھی تو وہ حرام کو بڑی ڈٹائی سے کھاتے جا رہے ہیں۔ اگر یقین ہو کہ قیامت آنی ہے تو حرام کتوں کھان؟ جی سبحان اللہ، جی اللہ کی نافرمانی پہ اصرار کرنے والا، بار 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 جی اللہ اللہ، حرام کے لقموں پہ اصرار کرنے والا، سود کے کاروبار پہ اصرار کرنے والا، جھوٹ پہ اصرار کرنے والا، شرک پہ اصرار کرنے والا، جی اللہ اللہ، اللہ کی نافرمانی پہ اصرار کرنے والا اصل میں قیامت کا منکر ہے۔ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ اور بھائی یقین ہوگا کہ مرنا ہے تو قیامت ہونی ہے تو اللہ نے پوچھنا ہے، تو کس طرح میں اللہ کی نافرمانی کروں گا؟ جی ایک دفعہ کسی بچے کو استاد جب مارتے ہیں تو اگلے دن وہ سیدھا تیر انگر سیدھا ہوتا، انہوں پتا ہوتا میں کام کر کے جانا ہے۔ جب یہ احساس غالب ہو جائے کہ پوچھ گچھ ہونی ہے تو پھینٹی لگنی ہے، جی کیا کہتے ہیں اساتذہ تجربہ کہ 2 لائیاں اور تو بچے پھر 2 دن ٹھیک رہتے ہیں، انہیں یقین ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، منکرین قیامت کہتے ہیں اسی مر جائیں گے تو پھر کس طرح اسی دوبارہ اس دنیا دی جسم دے نال پھر کس طرح اسی سب رب دے سامنے جائیں گے۔ اِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اسی ہم پھر کس طرح زندہ کر کے نکالے جائیں گے؟ تو قرآن نے جواب دیا، اولا یذکر الانسان، آج یہ اعتراض کرتے ہو کہ ہم کیسے دوبارہ اللہ کے دربار میں جائیں گے، تو ایک گل بھول گئے ہو، انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، اور جب تم اس دنیا میں آئے نہیں تھے، جدو شے ہی کوئی نہیں سو، اس وقت ہم نے، جب تم کچھ نہیں تھے تو ہم نے تمہیں کچھ بنایا، جس نے تم کچھ نہ تھے تو تمہیں بنا کے تمہارے ماڈل کے بغیر تمہارا ایک نیا ماڈل بنایا اور تمہیں دنیا کی زندگی دے دی۔ جس نے تمہیں عدم سے وجود دیا ہے اس کے لیے یہ کتنا آسان ہے، اب تو تمہارا ایک ماڈل بنا ہوا ہے، اس کے مطابق بنانا پہلے بنانے سے نسبتاً زیادہ آسان ہے۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، انسانوں نو یاد رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں جب میں آیا تو مجھے بھیجنے والا کون؟ میری تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اور آگے قسم اٹھا کے کہا فَوَرَبِّكَ، میرا محمد کریم مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، ہم سارے منکرین قیامت کو اور ان کے جو لیڈر ہوں گے شیاطین، جن کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، ہمیں تیرا رب ہونے کی قسم ہے، ہم ان سب مجرموں کو قیامت کے دن اکٹھا کریں گے اور بات چیت کروائیں گے
اور اس بات چیت کا نتیجہ بہرحال یہ ہوگا، وہ شیاطین کہیں گے ہاں جی اسی انہوں تیرا نافرمان بنایا ہے اس واسطے کہ ساڈے تو پہلے بدماش شیطاناں نے بھی سانو تیرا نافرمان بنایا، اسی بدلہ لایا ہے، سانو پچھلے گمراہ کیتا سی، اسی انہوں گمراہ کر دیتا ہے۔